وفاقی کابینہ کا اہم ترین اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت طلب کر لیا گیا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے نئے وفاقی بجٹ کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کابینہ ارکان کو بجٹ کی اہم دستاویزات اور ٹیکس تجاویز پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ یاد رہے وزیر خزانہ نے گزشتہ روز اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران ملک کی معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی، اور اگر مشرق وسطی کی حالیہ کشیدہ صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے بھی اوپر چلی جاتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود پاکستانی معیشت کا کل حجم اب $452 ارب سے اوپر تجاوز کر چکا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز افتتاح میں میکسیکو نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی ہے۔ میکسیکو سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ کا پہلا اور ٹورنامنٹ کا 23واں ایڈیشن کا تاریخی آغاز میکسیکو کے جولین کوئنز نے 9ویں منٹ میں گول کرکے کیا، جبکہ دوسرا گول 67ویں منٹ میں راؤل جیمز نے کیا۔ کھیل کے دوران جنوبی افریقن کھلاڑیوں نے انتہائی رف گیم کا مظاہرہ کیا، جس میں ریفری نے ان کے 2 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان بدر کر دیا، جبکہ آخری منٹوں میں میکسیکو کے ایک کھلاڑی کو بھی ریڈ کارڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل 24,000 سے زائد تماشائیوں کی موجودگی میں شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوئے نے ورلڈ کپ کا آفیشیل نغمہ ڈائی ڈائی پیش کیا، جبکہ دیگر نامور بینڈز اور گلوکاروں نے بھی پرفارم کیا۔ ٹورنامنٹ کے دیگر مشترکہ میزبان کینیڈا اور امریکہ میں افتتاحی مہم کا آغاز بالترتیب جمعہ اور ہفتے کو منفرد تقریبات کے ساتھ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید حملے روکنے اور اس کے ساتھ ایک تاریخی امن معاہدہ کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق ایران کے ساتھ اس معاہدے پر اسی ہفتے دستخط متوقع ہے، جس کی دستاویزات آخری مرحلے میں ہیں، جبکہ دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے، جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس امن عمل میں پاکستان کے سفارتی کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سعد حسین منیر انتہائی عظیم شخصیات ہیں، جنہوں نے اس ڈیل میں بہترین کردار ادا کیا اور اس کی کامیابی پر پورا مشرق وسطی خوش ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اس معاہدے کے حتمی نکات امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، یو اے ای، پاکستان، قطر اور ترکیہ سمیت تمام فریقین نے منظور کر لیے ہیں۔ تاہم ڈیل پر دستخط ہونے تک ابنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ اسی سلسلے میں قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جس میں ایران سے مشاورت کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔